سورہ یونس آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں فرعون اور فرعونی لشکر کی تباہی کا تذکرہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی بغاوت میں، اللہ کے نافرمانی کے اندر حدیں کراس کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے فرعون اور فرعون کے تمام لشکروں کو، جتنے بھی کافر تھے، ایک دم سے سب کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ کسی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا سوائے فرعون کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت بڑی مہلت دی تھی، بڑے عرصے تک یہ حکمران رہا، خدائی کے دعوے کرتا رہا، انا ربکم الاعلیٰ کی صدائیں لگاتا رہا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، بہت بڑا رب ہوں۔ اللہ نے پھر بھی اس کو مہلت دے کے رکھی، لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ جب اس نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا، موت کے فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اسے یقین ہو گیا کہ اب میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تب اس نے بہت زور زور سے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان لانے کو رد کر دیا، فرمایا کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب تو ایمان لا رہا ہے تو ایمان بالغیب نہیں ہے، دیکھ کر ایمان لانا چاہتا ہے، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کفر پہ کیا اور اس کے بعد عبرت کے لیے اس کے جسم کو، اس کے بدن کو سمندر سے باہر نکالا اور ابھی تک وہ پڑا ہوا ہے محفوظ۔ یہ اس حالت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ دیکھ کر نا ڈر لگتا ہے، جو کہتا تھا میں رب اعلیٰ ہوں، اس شکل میں ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا بلا پڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اس وقت بھی جس حال میں وہ موجود ہے، اس کو قبر تو نصیب نہیں ہوئی نا،
شیشے کے باکس کے اندر یہ پڑا ہوا ہے اور دور سے نظر آتا ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے فرعون، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس اللہ کے عذاب سے تو بچ گیا، سامنے پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام آگ کا عذاب ابھی بھی اس کے اوپر آتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال رکھے ہیں، وہ کسی کو آگ نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آگ کا عذاب صبح و شام پہنچ رہا ہے اس کو۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، اگر یہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا، تو آج اس کا نام برائی سے نہیں اچھائی سے لیا جاتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلہ کیا، ٹکر لی، خدائی ہوئے کے دعوے کیے، میں رب اعلیٰ ہوں، میں خدا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا خدائی کا دعویٰ، وہ بھی انسان ہو کے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو عبرت کا نشان بن گیا ہے، دیکھ کہ میں رب ہوں۔ مخلوق ہو کے کہتا تھا کہ میں رب بھی نہیں، رب اعلیٰ۔ کہاں گئی تیری ربوبیت؟ اب اپنی اوقات دیکھ، تیری اوقات کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا صرف دنیا کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس ان کا پیچھا کیا فرعون، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، بغیاً وعدوا، بغاوت کرتے ہوئے اور حد سے بڑھتے ہوئے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرق ہونے نے پا لیا، یعنی کہ جب وہ غرق ہونے لگا، قالا، تو کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہو لا الہ الا الذی، اس بات پر کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ کہتا ہے کہ اس رب پر، اس ذات پر ایمان لے کے آیا ہوں، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس رب پر، جس الہ پر بنو اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوگی۔ یہ اس کی بات تھی۔ اللہ کی بات یہ ہے آن، کیا اب، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، جبکہ اس سے قبل تو نافرمان تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادیوں میں سے تھا، فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے، یعنی کہ تیرے جسم کو نکالیں گے، باقی رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے عبرت کی نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر، عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیات سے البتہ غافل ہیں۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر تھا کہ جب فرعون اور فرعونیوں نے ایمان کو ایک تماشا بنا لیا، کہ پہلے وہ ایمان لے آتے تھے، اس کے بعد جب کسی مصیبت میں پھنستے تھے اس کے بعد پھر بھاگ جاتے تھے، جب کوئی مصیبت آتی تھی تو بس اے موسیٰ اللہ سے دعا کر، فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر دے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، وعدے کرتے تھے کہ بس اگر اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو ہم پکے مومن بھی ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، اس کو آزاد کر دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت ان کو پہنچنے والی تھی ہم اسے کھول دیتے تھے، ہم ان کی مصیبت ختم کر دیتے تھے، ان کے دکھ دور کر دیتے تھے،
پھر یہ وعدہ خلاف ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہر وقت اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ اس بد دعا کے بعد 40 سال تک یہ لوگ زندہ رہے۔ کتنا عرصہ؟ یعنی کہ 40 سال تک اللہ نے پھر ان کو مہلت دی۔ تھوڑا عرصہ ہے، 40 سال تک مہلت دی، بد دعا تو ہو چکی تھی۔ اگر یہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیتے، توبہ کر لیتے، ایمان لے آتے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتے، لیکن 40 سال کے اندر بھی سدھرے نہیں۔ حرکتیں وہی تھی، وہی خدائی کے دعوے تھے، وہی فرعونیت تھی، اکڑ اور حد درجہ کی مغروری۔ اللہ فرماتے کہ اچھا اب تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ قوم نوح کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا؟ پانی کا عذاب آیا تھا۔ تو فرعون اور فرعونیوں پر بھی عذاب وہی پانی والا تھا، بس تھوڑا نقشہ تبدیل تھا۔ اس کی صورت اللہ نے یہ بنائی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلو۔ بنی اسرائیل جب یہاں پر آئے تھے نا، جب یہ مصر میں آئے تھے، کب آئے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ اس وقت ان کی تعداد تھی تقریباً 70 کے قریب۔ آج جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر یہاں سے نکل رہے ہیں، اب بنی اسرائیل کی تعداد کتنی ہے کہ 7 لاکھ صرف مرد تھے۔ اللہ نے کتنے ان کو بڑھایا؟ 7 لاکھ مرد تھے، عورتیں بچے اس کے علاوہ۔ اور اسرائیلیوں نے ان سے زیور بھی لے لیے، جی ہماری کوئی تقریب ہے، کوئی فنکشن ہے، وہاں پر جا رہے ہیں تو ادھارے دے دو زیور، آپ کو واپس کر دیں گے۔ اس طریقے سے بہت سارا سونا بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ جب ایک دن ایک رات گزر گیا نا، تو فرعونی کہنے لگے کہیں بھاگ تو نہیں گئے؟ بھئی یہ تو ہمارے غلام تھے، ہمارے نوکر تھے، ہمارے تابع تھے، ہمارے کام کرتے تھے۔ اگر یہ لوگ بھاگ گئے تو ہمارا کام کون کرے گا؟ ان لوگوں نے فرعون سے بات کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ بنی اسرائیل بھاگ گئے۔ کہنے لگا اچھا ہم سے بھاگیں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ چلو تیاری کرو۔ ان لوگوں نے تیاری کی، اور ان کی تیاری کا عالم یہ تھا، جو ان کا لشکر تھا اس کی تعداد لکھی ہے کم سے کم 12 لاکھ، اور 18 لاکھ کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ 18 لاکھ، اگر 12 لاکھ بھی لگاؤ تو 7 لاکھ کا مقابلہ ہے، وہ بھی غلام، کمزور، غریب قسم کے لوگ تھے۔ اور یہ کون تھا؟ وقت کا بادشاہ، اس کے پاس سارا کچھ موجود تھا۔ ان کے پاس صرف کالے گھوڑوں والے 1 لاکھ سوار تھے۔ 1 لاکھ، یعنی کہ 1 لاکھ گھوڑے کالے رنگ کے، اس کے علاوہ باقی رنگوں کے گھوڑے وہ اس سے الگ تھے۔ ظاہر 12 لاکھ کی تعداد تھی کم سے کم۔ جب یہ لوگ چلے نا بنی اسرائیل کے پیچھے، چلتے 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 بنی اسرائیل ان کو نظر آ گئے، اور یہ بحر قلزم کے کنارے کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور فرعونی لشکر ہے۔ بنی اسرائیل تو رونے لگ گئے، کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے۔ آگے جاتے ہیں تب بھی موت ہے، رکتے ہیں تب بھی موت ہے، مروا دیا تو انہیں۔ یہ کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، اے لوگو میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی مرضی کے ساتھ میں یہ سارا کچھ نہیں کر رہا، میرے رب کا حکم ہے کہ ان کو لے کر چلو۔ جب اللہ کا حکم ہے اور وہ رب میرے ساتھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تم ایسے مر جاؤ گے؟ کہنے لگے نظر تو موت ہی آ رہی ہے۔ بس جب بالکل یہ مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ بس فرعون پہنچ گیا سر کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ تیرے پاس عصا ہے نا، سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر مارو۔
بس جب وہ مارا نا، اللہ کی قدرت دیکھو کہ اس سے 12 راستے بن گئے۔ پانی تھا، پانی سے 12 راستے اللہ نے کیسے بنائے؟ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ہر ایک قبیلہ اپنے راستے پہ جا رہا ہے، اور ایک دم سے راستے بھی بن گئے۔ پانی ادھر چلا گیا، اس طرف چلا گیا، کالطود العظیم، وہ بڑے بڑے جس طریقے سے برف نہیں جم جاتی، ایسے شیشے کی طرح پانی الگ ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے بیچ میں پردے حائل ہو گئے نا، لیکن جب پانی ختم ہو گیا تو نیچے تو کیچڑ تھا، پانی جو وہاں پر چل رہا تھا، گزرنے کا راستہ تو پھر بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ فی الفور راستے کو خشک کر، نیچے سے بالکل خشک ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ لوگ گزر رہے تھے نا، یہ ایک قبیلہ یہاں سے جا رہا ہے، دوسرا اس راستے سے جا رہا ہے، تیسرا یہاں سے جا رہا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے پانی کے اندر، جیسے شیشے سے ایک بندہ دوسرے کو دیکھتا ہے، دیکھ رہے تھے، او یہ بھی جا رہے ہیں، او یہ بھی جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے نا یہ بڑے اطمینان کے ساتھ جا رہے تھے، او ہم تو سب اکٹھے جا رہے ہیں۔ جب فرعون نے دیکھا، وہ بڑا پہلے تو حیران ہوا کہ یہ چکر کیا ہے، پانی کے اندر کیسے چلے گئے؟ تو وہاں پر نا فرعون ڈر گیا، کہنے کا لگتا ہے کہ آج جو ہے نا کوئی بہت بڑا خطرہ ہونے والا ہے۔ اس کا ارادہ کیا تھا کہ میں بھاگوں یہاں سے۔ اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ اس وقت گھوڑی کے اوپر آ گئے۔ کس چیز پہ؟ فرعون گھوڑے کے اوپر تھا، جبرائیل امین علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے۔ اللہ نے وہاں تک پہنچانا تھا نا جہاں اس کی جگہ مقرر تھی۔ اب وہ جو گھوڑی ساتھ سے گزری نا، تو گھوڑا اس کے پیچھے، جبرائیل سیدھا پانی کے اندر اسی راستے پہ۔ اب اس نے بڑا زور لگایا گھوڑے کو روکنے کے لیے، بھی تو نہ جا نہ جا۔ گھوڑا کہاں روکنے والا تھا؟ جب پانی میں پہنچ گیا، جبرائیل نکل گئے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل نے ان کو پانی کے اندر داخل کر دیا۔ کب کیا؟ جب ادھر سے بنی اسرائیل کا آخری بندہ نکل چکا تھا، ان کو پانی کے اندر داخل کر دیا۔ پچھلے لوگ بھاگ سکتے تھے، پیچھے اللہ نے ڈیوٹی لگائی میکائیل علیہ السلام کی، وہ پیچھے سے ان کو بھگا رہا تھا، چلو 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 پانی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فرعون اندر سے ڈرا ہوا بھی تھا، لوگوں کو کہنے لگا دیکھا مجھے رب نہیں مانتے تھے، سمندر مان گیا، دیکھو پانی مجھے کیسے راستے دے رہا ہے، تم کہتے رب نہیں ہے۔ اندر سے پریشان بھی تھا، پتہ تھا نا کہ میں رب تو کوئی نہیں ہوں، یہ چکر کیا ہے؟ بس جب بالکل سارے کے سارے پانی کے اندر پہنچ گئے، ایک بھی اس لشکر کا بندہ پیچھے نہیں بچا، سارے کے سارے پانی کے اندر آ گئے۔ سمندر تھا نا، کوئی چھوٹی سی نہر تھوڑی تھی، اتنا بڑا سمندر تو تھا کہ جس کے اندر 18 لاکھ کا لشکر ہے، یا 12 لاکھ، کتنی بڑی تعداد ہے، 12 لاکھ لوگ، اور وہ گھوڑوں سمیت ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، ان کے پاس دوسری چیزیں ہیں، سامان ہے، وہ سب کچھ اندر جب پہنچ گئے، اب اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ بس اب راستے ختم کر دو۔ جب پانی آپس کے اندر ملا، اب فرعون نے سب سے پہلے جو لفظ منہ سے نکالا وہ یہی تھا، قال آمنت، کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا۔ اور یہ بھی ساتھ بتلا دیا کہ کس پہ ایمان لے آیا؟ اس رب پر، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ کس رب کی بات کر رہا ہے، یہ تو خود کہتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ کہنے لگا بنی اسرائیل کا جو الہ ہے نا، میں بھی اسی پہ ایمان لایا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بس پکا مسلمان ہو گیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے سمندر کے اندر سے وہ جو کیچڑ تھا نا، کیچڑ، وہ اٹھایا اور اس کے منہ پہ جا کے مارا، بند کر منہ، جس منہ سے تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس منہ سے تو کہتے آمنت انا من المسلمین، یہ باتیں تجھے زیب نہیں دیتی، آج تیرا ایمان لانا معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو پردے ہٹ چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے سارا کچھ تو دیکھ رہا ہے۔ مثال مشہور ہے نا کہ جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ ہیلے بہانے، کوئی تدبیریں کام نہیں کرتی،
تو یہ محاورہ بھی یہیں سے چلا ہے کہ پانی فرعون کے سر سے گزر چکا تھا، اب یہ کہتا تھا آمنت انا من المسلمین، فرمایا کہ نہیں، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، تو بڑا فسادی تھا، آج کہتے آمنت، 40 سال تک تجھے مہلت دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے بعد، 40 سال کا عرصہ تھوڑا تھا، سدھر جاتا، توبہ کر لیتا، اس ٹائم ایمان لے آتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک غرغرے کی کیفیت طاری نہیں ہوتی تب تک میری امت کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سکرات کا وقت ہے، اس وقت نا پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس کے اپنے خاندان والے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا حال ہے، کیسی ہے طبیعت، مجھے پہچان رہا ہے، وہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھ لو، وہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آخری وقت کے اندر نا جب سکرات کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، اس کو موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو جب تک یہ کیفیت نہ ہو، اس سے پہلے فرمایا کہ تم توبہ کر سکتے ہو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن انسان ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے، اگر فرعون نے فائدہ اٹھا لیا ہوتا، توبہ کر لی ہوتی، مولت سے کچھ سیکھ جاتا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا، لیکن وہ وقت ضائع کرتا رہا، اور جب اس کو سب کچھ نظر آ گیا تب اس نے کہا چلو اس سے فائدہ اٹھاؤں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں بھی وقت دیا ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہوش و حواس میں ہے، ابھی تک ہمیں موت کے فرشتے نظر نہیں آئے، اب ہمارے پاس یہ مہلت ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ کیا ہم بھی فرعون کے انتظار میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا اس کے بعد پھر ہم توبہ طیب ہوں گے؟ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہرحال جب اس نے یہ کچھ کر دیا، اب جو بنی اسرائیل تھے وہ اس طرف نکل گئے، اور یہ کون سا مہینہ تھا، کون سا دن تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 10 محرم کا دن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں نا، تو 10 محرم کو یہودی لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرتے، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اب ہم اس کو کیسے چھوڑیں؟ فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت یوں کریں گے کہ یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے، یہ نہیں کہ یہ رکھتے ہیں تو ہم نہیں رکھیں گے۔ فرمایا کہ نہیں ہم بھی رکھیں گے، ہم 2 رکھیں گے، 9 10 یا 10 11۔ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے لیکن اس دن کا روزہ بڑا اہم ہے، ہم روزہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ سارا کچھ جب ہو چکا، بنی اسرائیل کو راہ سے مل چکے تھے، ان کو نجات مل چکی تھی، اور فرعونی سارے کے سارے ختم ہو چکے تھے، اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو خوش ہو جاؤ، تمہارا دشمن ختم ہو چکا ہے، اب تو فرعون مر چکا ہے۔ بنی اسرائیل میں نا کافی لوگ بڑے بزدل تھے، بڑے ڈرپوک تھے، ساری زندگی ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرعون کی غلامی کے اندر گزری تھی، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمیں یقین نہیں ہے فرعون نہیں مر سکتا، سارے مر جائیں گے وہ نہیں مر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے رب ذوالجلال، انہیں تو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، ان کو دکھا مرا ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تب ان کو یقین ہوگا اور پھر ان کا دل مطمئن ہوگا، ورنہ تو پوری زندگی ڈرے رہیں گے، اور پھر فرعون آ جائے گا، وہ پھر آیا، ان کو دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے جسم کو دریا سے نکالیں گے اور تیرے جسم کو محفوظ کر دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی موجود ہو۔ دیکھو اس کو، یہ جاہل، یہ ذلیل انسان کہا کرتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، دیکھو اس کو،
کیسے ذلیل ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کے اوپر آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرمائے کہ اے آل فرعون اس سے بڑے سخت عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ 12 لاکھ لوگ ہیں، لیکن 12 لاکھ لوگوں میں سے ایک لاش باہر نکلی ہے فرعون کی، باقی نہ کسی کا گھوڑا ملا، نہ کسی کا اونٹ ملا، نہ کسی کا کوئی نام و نشان ملا، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب فرعون دریا کے اندر مر چکا تھا، ایک مچھلی نے اس کے ناک کا کچھ حصہ کھا لیا۔ جب اس کی لاش باہر نکلی نا تو اس کا جو ناک تھا نا وہ کٹا ہوا تھا۔ یہ بھی اللہ نے دکھا دیا کہ اس کی میں نے ناک کیسے کاٹی ہے، مچھلی سے اس کے ناک میں نے کٹوا دی ہے۔ ناک کٹوانی تھی نا، اس کا غرور خاک میں ملانا تھا۔ یعنی کہ آج بھی فرعون بالکل سلامت پڑا ہوا ہے، جسم اس کا محفوظ ہے، لیکن ناک کٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو دیکھو 12 لاکھ لوگوں کا مقابلہ بنی اسرائیل کر سکتے تھے؟ اگر جنگ بھی ہو جاتی، ان کے 2 لاکھ بندے مر جاتے، 3 لاکھ مر جاتے، 5 لاکھ مر جاتے، 2-3 لاکھ تو ان کے بھی ساتھ مرتے نا۔ تو اللہ فرماتے کہ میرے احسان تو دیکھو، میری قدرت تو دیکھو، کہ جو لوگ میرے نافرمان ہیں جب ان کو میں سزا دیتا ہوں تو اس طریقے سے سزا دیتا ہوں، کسی انسان نے ان پہ انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے ان کو ایک کنکری اٹھا کے نہیں ماری، ایک پتھر نہیں مارا، بس میں نے اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق پانی کو حکم دیا اور اس نے ان کا کام تمام کر دیا، یہاں تک کہ اس سمندر میں سے کسی کی کچھ باقیات ملی ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میری قدرت پر ایمان لے آؤ، میری قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، فرمایا کہ جو اکثر لوگ ہیں عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہماری آیات سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے، انہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر اللہ کی قدرت سمجھ آ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ کی محبت بھی تو دل میں بیٹھے گی نا، کہ ہمارا رب اتنی قدرت والا ہے، ہمارا رب کیسے اپنے باغیوں کو، نافرمانوں کو سزا دیتا ہے، کیسے ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، اور جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، جو ان کے نبیوں کی بات ماننے والے ہیں، کیسے دریا سے راستے دلوا دیتا ہے، کیسے ان کے اوپر کرم کا معاملہ فرما دیتا ہے، کیسے ان کے اوپر اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ اللہ کی محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ اور دوسرا یہ کہ جب انسان اگر کوئی گناہ کرنا چاہے گا تو 1000 بار سوچے گا کہ ایسی قدرت والا رب ہے جو فرعون کو تباہ کر سکتا ہے، وہ مجھے بھی تو کر سکتا ہے، جو 12 لاکھ کے لشکر کو آنن فانن جھٹکے میں فارغ کر سکتا ہے، اللہ میرے پورے خاندان کو بھی تباہ کر سکتا ہے، میری نسلوں کو بھی اجاڑ سکتا ہے، میں اس رب کے ساتھ کیسے بگاڑوں؟ تو یہ واقعات بتلانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین ہو جائے اور اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے۔ جب اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی، پھر اگر ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے نا، اس جھکنے کے اندر بھی بڑا مزہ ہوگا۔ نماز تو ہم ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی محبت میں نماز شروع ہو جائے گی نا، اس نماز میں مزے کچھ اور ہوگا۔ پھر جب سجدے میں جائیں گے نا، سر اٹھانے کو دل بھی نہیں چاہے گا۔ آج اللہ کی محبت دل میں ہے نہیں، بس فرض سر سے اتر جائے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ رکعت تیسری کہ چوتھی، خشوع خضوع تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کا دھیان تو دور کی بات ہے۔ شکر ہے الحمدللہ کہ بڑی سے بڑی نماز کتنی رکعت والی ہے؟ پکی بات ہے، سب کو پتہ ہے، شکر ہے۔ آواز 2-3 کہی میں نے کہا شاید کسی کو نہ پتہ ہو۔ یعنی کہ سب سے بڑی نماز کتنی رکعت والی ہے؟ 4 والی ہے۔ اگر نماز 8 رکعت کی یا 50 رکعت کی یا 30 رکعت کی اگر ایک نماز ہوتی تو میرے خیال میں ہم سجدے ساوی کرتے رہتے سارا دن۔ یہ ایک بندہ ساتھ بٹھاتے وہ ہمیں اشارے کرتا ہے، ہاں بھی 7ویں 8ویں 10ویں، وہ قسمت والی کو پوری کی پوری نماز پڑھ سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ صرف 4 رکعتیں ہیں،
اور 4 کے اندر پھر ہم سجدے صاحب اور پتہ نہیں کبھی دوبارہ پڑھ رہے ہیں، کیا ہو گیا جی؟ پتہ نہیں تیسری تھی یا چوتھی تھی، یہ تیسری چوتھی رکعت کا ابھی تک ہمیں دھیان نصیب نہیں ہوا۔ تو کیا ہماری نماز ہے؟ اللہ کے پاس آ گئے اور دھیان وہی دکان کی طرف، وہی کاروبار کی طرف، وہی دنیا کے ٹینشنوں کی طرف۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت بٹھائیں۔ جب اللہ کی محبت کے اندر نماز پڑھیں گے پھر کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور جس ذات کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے میری طرف، دھیان اللہ کی طرف ہوگا، انسان کیسے بھول سکتا ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی محبت، سچی محبت، خالص محبت نصیب فرما کہ تیری محبت کے اندر ہم عبادت کریں تو لطف بھی نصیب ہو اور آخرت بھی ہماری بنے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔